کے نبی کی داڑھی کے قریب کر کے تیرا ہاتھ کاٹ دیا گیا نہیں ہے. اس لیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب بات ہوگی اس پہ تم نے اللہ کی کہیں نافرمانی کر بھی لی معاف ہو سکتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بے ادبی زندگی برباد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ سفر کا آخری عشرہ ہے اور اس عشرے کا جمعہ ہے. اس ماہ سفر کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ ہے ربیع الاول کا یا ربیع النور کا بھی کہا جاتا ہے. وہ مبارک اور عظمتوں والا مہینہ جس مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. یہ اللہ کے بنائے ہوئے 12 مہینے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور امت کا غمخوار بن کے آئے. وہ مہینہ بھی افضل ہے مہینہ ہے. اس اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں حیوانات کا بھی جو ہے ان کے حقوق ہے ان کا بھی ہمیں علم ہو گیا. اور اس زمین پر روئے زمین پر جتنی بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس تمام مخلوق کا ہمیں علم ہوا کہ یہ تمام مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. ہم نے ان کو بھی پہچانا اور ان جانوروں کے بے زبانوں کے حقوق کا بھی ہمیں پتہ چلا اور نمازوں کا بھی ہمیں پتہ چلا. زکوٰۃ دینی ہے فرض ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلا. ہم نے حج کرنا ہے سال میں عمر میں ایک مرتبہ یہ بھی ہمیں پتہ چلا. اور تمام چیزیں جتنی بھی اس وقت اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں حدود ہے ان تمام حدود کا ان تمام چیزوں کا ہمیں تبھی پتہ چلا جب ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور ان کو مان لیا. ہماری طرح کپڑے پہننے والے، ہماری طرح کھانے والے، ہماری طرح بولنے والے، ہماری طرح چلنے پھرنے والے لوگ بھی اس کائنات میں موجود ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس چیز سے محروم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ مانیں اور اس کی عظمت و شان کو وہ جانیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو وہ جانیں. والدین کے ساتھ کیا کیا حقوق ہیں، ان کے کیا ہم پر حقوق ہے، قرآن کے ہم پر کیا ہم سے ناواقف ہے اور پرسدور ہے. کیوں وہ ایمان نہیں لائے، وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئے. یہ فرض، یہ نمازیں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں، یہ چھوٹے بڑے کا ادب، یہ بے زبانوں کا ادب، ان کے حقوق، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو ملی. لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے 2-3 جمعوں سے تقریباً قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اسی پہ بات چل رہی ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس پر بات چل رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ مجھے بتایا جائے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، نماز اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہا ہے اور قیام، قرات، رکوع، سجود تمام جو اس نماز میں ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی نماز ہے. اس میں اور کسی کا دخل، کسی کی عبادت نہیں ہے. لیکن عبادت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جا رہی ہو, اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھی جا رہی ہو, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مصلی چھوڑ کر کے پیچھے چلا جائے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا. یہ تعظیم رسول ہے, ادب رسول ہے. اور اگر ذرا سوچا جائے کہ نماز تو اللہ تعالیٰ کی پڑھی جا رہی ہے, لیکن یہاں نماز میں بھی تعظیم رسول کی جا رہی ہے. یہی ہے نا, نماز اللہ کی لیکن تعظیم رسول اللہ کی بھی. تو پتہ چلا کہ یہ صرف نماز پڑھنا اور نماز کی دعوت دینا یہی کافی نہیں ہے, بلکہ تعظیم رسول کی دعوت دینا یہ سب سے بڑی بات ہے. ادب رسول لوگوں کو سکھانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت ہیں, وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی غیر ذمہ دار عالم سے دین نہیں سیکھا, بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے خود دین سیکھا, براہ راست اللہ کے نبی سے دین سیکھا. اگر نبی نماز کی حالت میں آ جائیں, وہ مصلی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور نماز کی حالت میری حصہ ہے آنکھ کا, یہ آخری حصہ ہوتا ہے آنکھ کا. غور سے دیکھیں, یہ جو آخری حصہ جو آنکھوں کا ہے, کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری حصہ سے, دائیں آنکھ کی آخری حصہ سے بھی اور بائیں آنکھ کا جو آخری حصہ سے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ گویا نبی اسلام اس طرف میرے پیچھے کھڑے ہیں یا اس طرف پیچھے آ رہے ہیں. وہ نماز پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ بھی ہو رہی ہے اور آگے جو ہے تلاوت بھی ہو رہی ہے, لیکن مڑ کے پیچھے دیکھا جا رہا ہے. جو شخص آیا ہے کوئی عام شخص نہیں ہے, اللہ کے نبی کی ذات ہے. اور جب معلوم ہوا مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی اور ہاتھ پہ ہاتھ دینا شروع لوگوں نے کر دیا, تو صحابہ کی ہی جماعت میں وہ صحابی ہیں ابوبکر صدیق, کہتے ہیں کہ وہ پیچھے جناب خسکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, لیکن نہیں رکتے ہیں. نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کو آگے کر دیتے ہیں. یہ ہے تعظیم رسول اور ادب رسول کا تقاضا, جو ہمیں نماز کی صورت میں بھی کسی طرح معاف, بولے ذرا, نماز میں بھی ہمیں معاف نہیں ہے. جب ادب رسول کی بات آ جائے تو ہمیں نماز میں بھی ادب کرنے کو حکم دیا گیا. ہم کوئی اٹھ کے کہہ دیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا, کیا ان سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ ہم ان سے بڑے عالم ہیں اور جن نے براہ راست اللہ کے نبی سے دین سیکھا ہو. تو یہاں پر سمجھنے کا مقام ہے, اپنے دماغ پہ ذرا زور ڈالنے کا جو ہے نا مقام ہے. ذرا سوچو کہ نماز اللہ کی, لیکن ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کسی طرح, میں نے آپ کو کہا, کسی طرح بھی اور کسی بھی وقت صحابہ کی جماعت میں سے کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی ادب رسول میں کوتاہی کی ہو. ادب رسول میں تھوڑی سی کوتاہی کی ہو, کبھی نہیں, کسی حال میں نہیں. ورنہ بتائیے مجھے, کتابیں اٹھائیے اور قرآن پاک کھولیے, وہاں پر تلاش کریے کہ اللہ تعالیٰ کا کہاں حکم ہے کہ جب اللہ کے نبی بال بنوا رہے ہوں, اپنے زلف مبارک بنوا رہے ہوں بال, وہاں پر صحابہ کی جماعت ہلکا بن کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہلکا بنا کر کے یوں اور انتظار میں ہے. کس چیز کا انتظار ہے بھائی؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ کے نبی بال بنوا رہے ہیں, لیکن صحابہ جو ہے ہلکا بنا کر کے بیٹھ گئے ہیں, انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی کے بال بن جائیں گے اور ہم ایک ایک بال بطور برکت اپنی گھر میں لیں گے, تبرک کی طور پہ. کھولیے قرآن اور قرآن سے پوچھیے, یا اللہ تو نے کہاں اس چیز کا حکم دیا ہے؟ یا اللہ تو نے ہماری ہر موڑ پہ رہنمائی کی ہے, تو ذرا دکھا قرآن میں کہاں ہے کہ نبی اسلام بال بنوا رہے ہو اور صحابہ کی جماعت جو ہے وہ تاروں کی طرح دائیں بائیں بیٹھے انتظار میں ہیں کب اللہ کے نبی کی بال بن جائیں اور ہم ایک ایک بال بطور تبرک گھر لے کر دے جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی کی یہ عادت تھی. سنیں, غور سے سنیں. حضرت عثمان فرماتے ہیں میری بیوی کی یہ بڑی اچھی عادت تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی, جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ام سلمہ. فرماتے ہیں کہ ام سلمہ حضرت عثمان کی بیوی کہتے ہیں کہ میری بیوی کی عادت تھی کہ وہ جب کسی دن فرماتے ہیں
وہ پانی لے کر کے ام سلمہ کے گھر پہنچ جاتی تھی. مل کے بولے سبحان اللہ. فرماتے ہیں ام سلمہ کے گھر وہ پانی کا تشت لے کر کے جاتی ہے. اور ام سلمہ کے گھر میں کیا تھا؟ کوئی دوائی نہیں, کوئی میڈیسن نہیں, کوئی ٹیبلٹ نہیں, کوئی انجیکشن نہیں, کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ فرماتی ہے کہ ام سلمہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. مل کے بولیے سبحان اللہ. یہ تبرک کی جو نسبت ہم لوگوں کو ہے نا, کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے. وہاں پر جا کے تبرک کھایا, وہاں پر جا کے تبرک کھایا, یہ تبرک بڑی چیز ہے. آپ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کے گھر حضرت عثمان کی اہلیہ جاتی ہے اور خود بیان کرتے ہیں اس حدیث کو, خود بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میری بیوی کی یہ بڑی اچھی عادت تھی, جب کوئی تکلیف ہوتی, کوئی بیماری آ جاتی, وہ پانی کا برتن لے کر کے ام سلمہ کے گھر پہنچ جاتی تھی. اور کیا کرتی تھی؟ وہاں سے کوئی دوائی لے کے آتی تھی؟ نہیں. کہتے ہیں کہ وہ پانی کا جو تشت ہوا کرتا تھا ام سلمہ کے گھر میں جانے کے بعد وہ ایک بال جو اللہ کے پیارے نبی کا اس کے گھر میں موجود تھا, وہ بال اس پانی میں بھگو کر باہر نکالتی تھی. وہ پانی وہ لے کر کے آتی تھی, بیماروں کو پلاتی تھی, بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے. یہ ہے ادب رسول کا تقاضا, عقیدہ ہے. اور ان کی بات مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں. ابھی جواب دیں گے آپ لوگ, ابھی عروہ بن مسعود ایمان نہیں لائے ہیں, ابھی وہ کافر ہیں. لیکن فرماتے ہیں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ قاصد بن کے مدینے میں آ جاتے ہیں, غیروں کی طرف سے قاصد بن کے مدینے میں پہنچ جاتے ہیں. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاہدہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں صحابہ کی جماعت آ رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں, کس طرح سے بات کرتے ہیں. ان کی آواز بھی بلند نہیں ہے, آواز بھی پست ہے, اور لہجہ بھی بڑا نرم والا ہے. فرماتے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے یہ تمام چیزوں کو دیکھ لیا, کیونکہ کافروں کی طرح سے قاصد بن کے آئے تھے حالات کا مشاہدہ کرنا, لیکن جب واپس گئے اپنے بڑوں سے کہا, او میرے بڑوں او بادشاہوں, میں نے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے, میں نے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے, میرے وقت کے بڑے بڑے امیروں کو بھی دیکھا ہے, بڑے بڑے آقاؤں کو بھی دیکھا ہے, لیکن سنو جو آج میں دیکھ کر کے آیا ہوں اس پہ آج میں خود حیران ہوں. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نبی کی بارگاہ میں آج جانے کا موقع ملا وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. جب ان کے پاس ان کے چاہنے والے آ جاتے ہیں, ایسی تعظیم کرتے ہیں, ایسی عزت کرتے ہیں, ایسی قدر کرتے ہیں کہ میں دھن کا دنگ رہ گیا ہوں کہ دنیا میں ایسی عزت کسی شخص کی نہیں. فرمایا کیا تم نے کیا دیکھا؟ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں وہاں موجود تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بال بنوا رہے ہیں, صحابہ حلقہ بنا کر انتظار میں ہیں کہ کاش ہمیں ایک بال بھی مل جائے تو ہم گھر پہ تبرک کے طور پہ رکھ لیں گے. آگے فرماتے ہیں عروہ بن مسعود فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کو نماز کا وقت ہو جاتا وہ نماز کے لیے وضو کرتے, لیکن وہ صحابہ کی جماعت دوڑتے ہوئے جاتے جہاں اللہ کے نبی وضو کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ کی جماعت وہاں انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا وضو کا گرا ہوا پانی زمین پر نہ گرے, ہم اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے. فرماتے جب اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں, لیکن ہاتھوں پر لینے کے بعد کسی مقدس جگہ نہیں چھوڑتے ہیں, کسی دوسری جگہ اس پانی کو لے کر کے نہیں. عروہ بن مسعود پھر کیا کرتے ہیں؟ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں وہی پانی اٹھا کر کے اپنے منہ پر اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. اور فرماتے ہیں جو صحابہ پہلے پہنچے تھے اور وہ وضو کا پانی ملا تھا انہوں نے جسم پر لگایا تھا, اٹھائے کوئی کتاب آج اور دکھائے کہاں اس کا حکم ہے, کہیں نہیں ملے گا ہی نہیں کہیں کہ جسم یہ عمل کرنے سے تم ایک بن جاؤ گے, نہیں, بلکہ صحابہ کی جماعت نے کر کے دکھایا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ,
یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی. انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو دین کے خلاف ہو, جو شریعت اسلام کے خلاف ہو, کوئی عمل ایسا نہیں. فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت جو پہلے پہنچتے تھے ان کو تو پانی مل جاتا تھا, وہ جسم پر بھی لگاتے ہیں, چہرے پر بھی مل لیتے ہیں. جو ان کے بعد والے آتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا پانی بچا ہے؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں تھوڑا سا پانی بچا ہے؟ کہتے ہیں نہیں اب پانی نہیں بچا ہے. کہتے ہیں کہ بعد کے آنے والے لوگ وہ پہلے آنے والے لوگوں کے جسم پر ہاتھ ملتے ہیں اور اپنے جسم پر ملتے ہیں. یہ محبت رسول, یہ ہے عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں بیٹھا رہا, میں نے یہ تقاضا بھی دیکھا کہ بال بنوائے جا رہے ہیں, وہ انتظار میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں, وضو کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کے وہ صحابہ کی جماعت وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں پر ملنے کے بعد اپنے چہرے پر بھی ملتے ہیں, اپنے جسم پر بھی ملتے ہیں. اتنا ہی نہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران جو تھوک آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تھوک مبارک ہے وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتی, وہ بھی زمین پر نہیں گرتی. اس تھوک مبارک کو بھی, اس دعا مبارک کو بھی صحابہ کی جماعت ہاتھوں پر لے لیتے اور اپنے چہرے پہ مل لیتے. بتائے کتنا ادب ہے رسول اللہ کا, کتنی تعظیم ہے رسول اللہ کی. میں آپ کو بار بار اس چیز کی طرف اشارہ دے رہا ہوں, وہ صحابہ کی جماعت تھی, وہ کسی یہاں ہندوستان یا کسی پاکستان یا کسی اور ملک سے, کسی مفتی سے, کسی عالم سے دین پڑھ کے نہیں گئے تھے, بلکہ براہ راست اللہ کی نبی سے دین پڑھ کے گئے تھے. وہ علم والے تھے, عمل والے تھے, وہ جانتے تھے کہ ادب رسول کیا ہے, ادب رسول کیا ہے. اور وہ بن مسعود نے وہاں پر جا کر کے لوگوں کو بتا دیا, کہا کہ کن چکروں میں تم پڑے ہو, نام کی تھوک مبارک لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, اتنی تعظیم کرتے ہیں. ان پر اگر کسی نے ہاتھ اٹھا لیا اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ صحابہ کی جماعت کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا, حشر کیا کر دیا جائے گا. یار اگر کسی شخص نے معاہدہ ہو رہا ہے, معاہدے کے دوران ایک بندہ اٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ بتا رہے ہیں, لیکن یہ ہاتھ پہ نہیں, یہ ہاتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے قریب جا رہا ہے, لیکن پاس میں بیٹھا صحابی کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنا ہاتھ دوبارہ اللہ کے نبی کی داڑھی کے قریب کر دیا تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ ادب نہیں ہے. اس لیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اب بات ہوگی اس پہ. فرمایا کہ تم نماز میں تم کھڑے ہو, اللہ کی کسی نافرمانی میں اگر تم مبتلا ہو گئے, بات کو سمجھنا, اور جو بات کروں گا بڑی دلیل کے ساتھ کروں گا اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ کروں گا. اگر تم نے اللہ کی کہیں نافرمانی کر بھی لی معاف ہو سکتی ہے. بولیے ذرا, اللہ کی نافرمانی کر لی معاف ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بے ادبی زندگی بھر معاف نہیں ہو سکتی. یہ قرآن ہے, اور اسی آیت کو میں آگے پڑھوں گا اور سمجھاؤں گا کہ اللہ کی کبھی نافرمانی ہو گئی, بندے کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی اور کہیں کوئی ایسا جملہ نکل گیا, مجھے بات یہاں حکم ہے قرآن کا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بات کرو, ان کی بارگاہ میں بیٹھو, اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے اونچا مت کرو. سبحان اللہ. یہاں پر نبی کی توہین نہیں ہو رہی ہے, سمجھ میں آ رہی نا بات. یہاں پر کوئی ایسا جملہ نہیں کہا جا رہا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جس سے گناہ ہو, بلکہ صرف آواز تھوڑی اونچی کی جا رہی ہے. آواز بولیے ذرا, آواز تھوڑی سی اللہ کے نبی سے اونچی کی جا رہی ہے. اور یہ آواز اونچی کرنے والے کون تھے؟ مختلف جو ہے اقوال ہے. پہلا جو ہے منافقین کی جماعت, جب اللہ کی بارگاہ میں آئے, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور وہ باتیں اس طرح زور زور سے کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ان کی آواز اونچی جا رہی تھی. اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ اگلے جمعے میں بات کریں گے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم آیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان کو ڈرانے کے لیے کہ یہ لوگ نہیں سمجھنے والے ہیں, لیکن تمہیں یہ حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جب تم اللہ کے نبی کے ساتھ بات کرو تو اپنی آواز کو نیچے رکھو, اونچا. انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب رسول عطا فرمائے.
اور محبت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.